نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج کا جو ہم تھوڑا سا درس پڑھیں گے یعنی قرآن کے متعلق ہے، قرآن مجید کے فضائل۔ تو یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک سب سے اہم کتاب ہے۔ ہر مسلمان اس کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن چونکہ اس علم کو ہم بار بار دہراتے نہیں ہیں کہ قرآن مجید کی خود فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کون کون سی برکتیں، کون کون سے فضائل ہمیں بتائے ہیں، تو چونکہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں بار بار یا اس علم سے مستفید نہیں ہوتے رہتے تو بھول جاتے ہیں۔ پھر بھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم اس کو بار بار نہیں دہراتے کہ قرآن میں خود قرآن کے بارے میں کیا ہے یا حدیث میں قرآن کے بارے میں کیا ہے یا صحابہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا، جب یہ ہم بار بار آپس میں نہیں دہراتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، بھول جاتے ہیں۔ پھر بھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عمل میں کمی آ جاتی ہے، شیطان بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، بھولتے بھولتے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کا جو زیادہ بڑا نقصان ہے نا، یہ تعلق ٹوٹنا، بھولنا، چھوڑ دینا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہر آگے آنے والے دور کو لوگ فتنوں کا دور کہہ رہے ہیں۔ جو آگے آتا جا رہا ہے نا، اگلا سے اگلا، تو اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ فتنوں والا دور آ گیا۔ تو وہ جو اتنا سب کچھ سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے نا، وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے اٹریکٹ ہونا ہے دو میں سے کسی ایک چیز کی طرف، یا تو صراط مستقیم کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، اگر وہاں نہیں چلیں گے تو کسی غلط راستے پہ چلیں گے۔ تو پھر وہ ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی فضائل اور برکات، اس کی اہمیت، اس کی جو روشنی ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہتی، تو پھر معاشرے کے اندھیرے ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ اس سے تھوڑی غافل ہوتی ہے تو اگلی نسل اس سے بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ان کا نقصان، اور آپ کو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ وہ جو اگلی نسل ہوتی ہے نا، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ ٹک ٹاک کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ جو اس کے اندر آ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ وہ کسی یوٹیوب کو یا فیس بک کی چیز کو یا کسی ایسے انسان کو فالو کر لیتے ہیں جو جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس سے بعید کہ وہ حلال ہے کہ حرام۔ ان کی نظر میں صرف وہ گلیمر، وہ فیمس ہونا، وہ جو معاشرے کے اندر ایک نامور ہو جانا، یہی سب کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہم جب جائیں نا تو جڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے جو الہامی کتاب تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی آئی تھی، اس سے ہم دور ہوتے گئے اتنا بڑا گیپ ہم نے دے دیا کہ جو آگے والے تھے نا، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی تھی، صحیح یہ تھی۔ ان کے لیے بہت بڑا گیپ ہو گیا کہ یہ اصل چیز یہ ہے۔ تو اس کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ قرآن ایک روشن کتاب ہے، یہی الہامی کتاب ہے۔ خود مسلمانوں کے اندر ہم تو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو بھی ہمیں اتنے مسائل ہیں اس طرح کے دیکھنے پڑتے، تو ہم کیا کریں کہ خود اس پہ عمل کریں، اور اپنے جو بھی آپ کے کلوز سرکلز ہوتے ہیں، آپ گھر میں ہی رہتے ہیں نا، رشتہ داروں میں ہی رہتے ہیں، محلے میں ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ تو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر موو کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی گفتگو، آپ کا عمل، وہ آپ اگر قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو اس سے وہ خود بخود جھلکے گا لوگوں کے لیے بھی۔ اچھا، یہ بھی ایک لک ہے، سب جو ہے بے پردہ ہوں، کوئی ایک پردے والے کو دیکھ کے کسی دوسرے کو خیال آتا ہے نہیں میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں۔ ہمیشہ یہی نہ سوچیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھا تو میں پڑھوں گا تو کتنا عجیب لگوں گا۔ سوچیں میں پڑھوں گا، میں بارش کا پہلا قطرہ بنوں گا، میں دین کے اس حکم پر عمل کروں گا، مجھے دیکھ کے کسی اور کو سہارا ہوگا۔ جیسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ کوئی اور کرے تو میں بھی کروں، اسی طرح آپ کریں گے تو کوئی اور کر لے گا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے فضائل اور برکات بیان کرنا مقصد، کہ 1400 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو جو قرآن کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں ابھی تک وہی ہیں، جو احادیث اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہی ہیں۔
ان میں سے کچھ بھی ہم نیا نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے بحیثیت انسان کہ ہم ان کو بار بار دیکھیں، بار بار پڑھیں، اس میں سے گو تھرو ہوں، گھروں کے اندر بھی اس کو پڑھیں، ایک دوسرے کو بتائیں، سنائیں، کہیں، اس کو عام کریں۔ ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوئی کسی چیز کو سب ڈسکس کرنے شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی کے واقعے کو یا کسی بھی ہونے والی چیز کو نا، جو سوشل میڈیا پہ ایون کہ کوئی فیشن ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو سب ڈسکس جتنا کرنے لگ گئے، ہر جگہ وہی، اس کے بجائے کیا لے آئیں؟ حدیث اور قرآن، اس کو ڈسکس کریں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری کوئی گواہی، ہماری کوئی یاد پیچھے اچھے الفاظ میں رہ جائے گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی، جن کے والدین نے یا کسی بڑے نے ان کو کوئی نصیحت بچپن میں کی اور ان کو ابھی تک یاد ہے، یا ان کو اچھی کوئی بات کسی نے سکھائی اور ان کو ابھی تک یاد ہے؟ ہمارے ابو اٹھاتے ہوتے نا فجر کی نماز کے لیے، بچوں کا بس کی عذاب بہت سخت ہے، بہت یہ بات۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو یہ اس وقت لگتا ہے پتہ نہیں اتنے اسٹرکٹ ابو ہیں جی، یہ سونے ہی نہیں دے رہے، لیکن یہ بڑے ہی اچھے ابو ہیں کہ جو یاد کراتے ہیں۔ اب ہم خود اس سٹیج پہ آ گئے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو اس لیے اٹھاتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو یاد ہوتا ہے کہ ابو نے کیا کہا تھا۔ تو اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ سے چھوٹے کو یاد ہوگا۔ اور ہوا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، تو ہوا تو ہر جگہ موجود ہے، اس کے اندر ریکارڈڈ ہے ایوری تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں خبر دیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، کسی کو چھپا کے خبر دیں گے، کسی کو سب کے سامنے بتائیں گے۔ تو اچھا بولیں۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو خیر کی بات کرے، کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کہہ دیں الحمدللہ۔ کوئی آپ سے رہنمائی مانگے تو اسے الٹے سیدھے مشورے نہ دیں، اسے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو وہ ہم تبھی بتائیں گے جب ہمیں خود قرآن پتہ ہوگا۔ اگر ہمیں خود نہیں پتہ ہوگا تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں خود جو قرآن کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو ابھی جیسے ہم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خیر کی بات کرو یا پھر چپ رہو۔ تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کتنی بڑی فضیلت۔ آپ دیکھیں الرحمن، یہ ایک آیت ہے، ایک لفظ کی ایک آیت ہے اور ایک سمندر ہے اس کے اندر۔ اس کو کتنا ایکسپلور کریں کم ہے۔ اللہ کی وہ صفت جو اللہ نے اپنے ذاتی نام کے بعد سب سے زیادہ جس کو پسند کیا، تو وہ الرحمن ہے، جو اتنی قدرت رکھتا ہے، جو اتنا زیادہ اقتدار، ہر اقتدار کا مالک ہے، مالک الملک ہے، اس کے باوجود وہ الرحمن ہے، بہت بڑی رحمت رکھتا ہے، سب سے زیادہ رحم کرتا ہے نا۔ تو اس نے کیا رحم کیا کہ علم القرآن، تمہیں قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا ہے۔ تو ایک تو قرآن ہم پر بحیثیت امت ہمیں ملا ہے نا، اور اس میں سے بھی وہ لوگ جنہیں قرآن چھونے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا، پھر علم سکھانے کا موقع ملتا ہے، ان پر اللہ کا کتنا انعام ہے، کتنی رحمت ہے۔ تو اس نے تمہیں قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اور انسان کو تخلیق کیا۔ چھوٹی سی بات ہے انسان کی تخلیق، کیسے تخلیق ہوتا ہے بندہ۔ ویسے تو شیشے میں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ شکل یہاں سے ایسی ہونی چاہیے تھی، رنگ ایسا ہونا چاہیے تھا، بال ایسے ہونے چاہیے تھے۔ انسان اپنی تخلیق سے راضی نہیں ہو رہا، لیکن یہ نہیں پتا کہ ناک ناک کی جگہ لگا ہوا ہے، آنکھ آنکھوں کی جگہ لگی ہے، لپس لپس کی جگہ لگے، چہرہ پورا بن کے آیا ہے، ہاتھ پیر لگے ہوئے، اور تو اور جو دل کا نظام ہے، جو گردے پھیپھڑے ہیں، جو آپ کے گردش کر رہا ہے، بلڈ، چھوٹی سے چھوٹی کیپلریز، ایوری تھنگ، وہ کس طرح سیٹل ڈاؤن ہے، کیا نظام، پوری کائنات تو اندر بھی دوڑ رہی ہے۔ تو خلق الانسان، یہ انسان پورا ایک اس نے تخلیق کیا، کس لیے کیا؟ تاکہ اس کی عبادت کرے۔ ہاں جی، عبادت کرے۔ علمہ البیان، یہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اسے باقیوں سے زیادہ بہتر کیوں بنایا کہ اس کے پاس قوت بیان ہے، بول بھی سکتا ہے، رہنمائی بھی کر سکتا ہے، نہیں پتہ تو پوچھ بھی سکتا ہے، تو اس قرآن کو بیان کرے۔ اسے جو قوت بیان ملی ہے، یہ اس لیے نہیں ملی کہ غلط کام ہے بولے، گالی دینا، تانا دینا، جھوٹ بولنا، فالتو لغویات میں پڑھنا، اس سے بہتر کیا نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھو یا اس کے بارے میں بات کرو،
تو وہ آپ قرآن کے ساتھ جڑتے جڑتے پھر آپ اس میں ایسے شامل ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی وہ گفتگو میں آ جاتا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھا اور بس آپ علامہ بن گئے، کیونکہ آپ تو ایک کلک پہ آپ نے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ نے فوراً گوگل کرنا ہے، یہ جی رزلٹ آ گیا. ہاں دیکھیں قرآن آپ گوگل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سرچ کریں پڑھ لیں. اسلام 360 ماشاء اللہ اس میں آپ چلے جائیں جی وہ نکل آئی. کسی سے بھی پوچھ لیں، کہیں سے بھی نکال لیں، کسی بھی چینل سے. لیکن جب تک آپ قرآن کو وقت نہیں دیں گے قرآن بھی آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گا. آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ بس یہ انسٹنٹلی میں نے یہ ڈالا اور یہ نکالا، یہ ڈالا اور یہ نکالا. یہ آپ تب کریں جب آپ اس کو بہت وقت دے چکے ہیں اور اب آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں. پہلے اس کو ٹھہر کے ذرا وقت دیں، تسلی سے دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح. کوئی شخص آپ سے زندگی میں پہلی دفعہ ملے اور جلدی سے ہاتھ ملا کے بھاگ جائے تو آپ کو کتنی آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی. تو آپ قرآن کے ساتھ ہم ایسا معاملہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو وقت دینا ہے، کیونکہ اس کا ساتھ ہمیں کب تک چاہیے؟ قبر تک، حشر تک. ہاں کیونکہ قیامت کے دن بھی یہ دو آنکھوں والا بن کے آئے گا نا، گواہی دے گا یا انسان کے حق میں یا اس کے خلاف. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ قرآن وہ حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے اور خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ملے گا نا. تو اس کا تعلق تو ہمیں وہاں تک چاہیے. اب نہ تو قبر میں کوئی گوگل ہوتا ہے، نہ ہی قبر کے اندر کوئی استاد ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کتاب ہوتی ہے، نہ ہی کوئی وہاں شاگرد ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں آپ خود ہی سر سے پیر تک ہوتے ہیں. تو جو آپ نے اپنے دل کے اندر رکھا ہے، جو آپ نے خود اس کے ساتھ تعلق بنایا ہے، جو آپ نے خود اللہ کے ساتھ تعلق بنایا نا، وہاں پہ وہی ہے صرف. تو ساری جو ہے نا اوپر جو علائشیں لگی ہوئی ہیں چھٹ پھٹ کے الگ ہو جائیں گی، وہاں آپ اوریجنل فارم میں پیش ہو جائیں گے. تو اوریجنل فارم میں جب ہم وہاں پیش ہوں اور وہ ایک مونس ایک ہمارے ساتھی کی حیثیت سے ہمارے پاس وہاں پہ ہو جہاں جب کوئی بھی نہیں ہے، وہ کیسے ہوگا؟ جب وہ دنیا میں تنہائی میں ہر موقع بموقع وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہاں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگا. آپ ایک گھر سے شفٹ ہو کے دوسرے گھر میں جاتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، آپ ایک عمر کے حصے سے دوسری عمر کے حصے میں چلے جاتے ہیں، پر ایک چیز ہے کہ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر یہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یقین کریں پھر انشاءاللہ قبر میں بھی جائے گا، پھر حشر میں بھی جائے گا. لیکن اگر ہر دوسری بات جیسے آپ بیک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ایسے قرآن سائڈ پہ رکھ کے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں تو پھر بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو وقت دینا ہے، اس میں ہمیں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا اب اس میں لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے، ابھی کالج ہے، ابھی اسکول ہے، ابھی جاب ہے، ابھی بچے ہیں، ابھی ٹیچر ہے، ابھی وہ کچھ ہے، وقت نہیں نہ ہوتا. آج کل تو بہت شارٹ ہو گیا ٹائم. پھر کیسے قرآن پڑھیں یا کیسے اس کو وقت دیں یا کیسے اس کے ساتھ ہم ایک تعلق بنائیں؟ اس کو امپورٹنٹ سمجھیں گے تو پھر تعلق بنائیں. ہاں اس کو ایک تو امپورٹنٹ سمجھیں، اور ایک چلو اس ریالٹی کو ہم مانتے ہیں کہ ٹائم شارٹ ہے، لوگوں کے پاس مصروفیات بہت ہیں. پھر اس میں کیسے ہم اس کے ساتھ ٹائم لگائیں؟ اب دیکھیں نا، ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، یا ایک بندہ ہے وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے. اب ان کے پاس واقعی ٹائم شارٹ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں قرآن روز تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. صحیح طرح کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں ایک تو مینیج صحیح طرح کریں، ایک شوق کی بھی بات ہوتی ہے، شوق کی بھی بات ہوتی ہے. کہ جب انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، بالفرض کوئی جاب والا یا گھر میں کسی بھی آپ ایکٹیویٹی کوئی بھی کر رہے تھے، جس ٹائم آپ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس ٹائم آپ اس کو نا سن لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری باتیں کہ آپ اس کو لگا کے سن سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا آپ شوق سے، لیکن ایک دل میں یاد رکھیں کہ قرآن کو جو آپ ٹائم دیتے ہیں نا اس وجہ سے آپ کے ٹائم میں یقیناً برکت ہو جاتی ہے. تو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹائم دیا تو پتہ نہیں ہمارا ٹائم ہی پہلے ہی نہیں ہے. وہ جو ٹائم آپ کے پاس پہلے ہی نہیں ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن چھوڑا ہوا ہے. وہ جتنا آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ برکت ہی ہوتی ہے. وہ آپ سے کچھ لیتا نہیں، آپ کو فائدہ ہی دے رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ہر کوئی بوڑھا ہے، کوئی گھر کے کام میں مصروف ہے، کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، تو لوگوں کو یہ ہم نہیں باؤنڈ کر سکتے کہ نہیں ہم قرآن کے فضائل بتا رہے ہیں تو تم فل ٹائم قرآن پڑھو کیونکہ یہ تو تمہیں فائدہ ہی دے رہا ہے. دوسرے کو مشکل میں نہ ڈالیں، اس کو آسان رستہ بتائیں. دیکھیں قرآن میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر مسلمان قرآن کو اہمیت دیتا ہے نا. کوئی ہے جو قرآن کو اونچی جگہ نہ رکھتا ہو یا اس کو پسند نہ کرتا ہو کہ یہ اہم چیز ہے؟ سب اہمیت دیتے ہیں، صرف اس کو اجاگر کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بھائی اس کو تمہارا فائدہ ہے، یہ تمہیں ہی راہ دکھائے گا، اس میں تمہارا ہی کوئی بھلا ہے. تو وہ اگر آپ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں سمجھ کے، روزانہ ایک دفعہ صبح میں پڑھ رہے ہیں،
چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ تعلق بنانے کے لیے دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھی انسان کے ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق ہے، کوئی آپ کی دوست ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، کچھ ہے، اس ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق ہے وہ دل کے بغیر ہے؟ کوئی ایسا بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا سب سے کلوز ہے، اس میں سے دل غائب کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دل کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جب آپ کا دل ہے نا، آپ کو ایک دفعہ یاد آ گئی کہ ہاں یہ میری روشنی ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے دنیا میں چمکنا ہے، تو پھر آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو موقع نظر آ جائیں گے، اس کو یوز ٹو بنائیں۔ دیکھیں ایک انگلش کوٹیشن ہے نا کہ ڈونٹ میک ورشپ این ایکٹ بٹ میک ایوری ایکٹ اے ورشپ۔ کسی ایک عمل کو عبادت نہ بناؤ، ہر عمل کو عبادت بنا لو۔ تو آپ وہ نہ کریں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں گے، دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو یہ آپ قرآن کھولیں گے۔ اس کانسیپٹ کی وجہ سے کئی لوگ بس اسی انتظار میں رہتے ہیں ہم فارغ ہوں گے تو قرآن پڑھیں گے، تو وہ کبھی فارغ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اپنی روٹین کے ساتھ، یہ ہماری روٹین کے لیے آیا ہے، یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں ہر روز رہنمائی دے، اس میں سے ہمیں ہی کوئی رہنمائی ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، سب لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سب لوگوں، چاہے مسلم ہیں یا نہیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، جو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت بھی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے؟ نصیحت ہے یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس میں پچھلی قوموں کے قصے بھی ہیں اور آگے آنے والے واقعات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جنت جہنم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو کچھ سینوں میں اس کی شفا ہے۔ سینے میں کیا ہے؟ دل ہے۔ دل کی کس چیز کی شفا ہے؟ ہاں، دل کی کیا کیا بیماریاں ہیں؟ منافقت ہے، روحانی بیماری، یہ کیا بیماریاں ہیں؟ ذرا مجھے آسان الفاظ میں چاہتی ہوں یہ درس صرف ایسا ہو کہ آسان الفاظ میں ہم اسے اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کریں، کہ ہم وہ جو روز دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے جی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہ ذہنی مریض ہے؟ تو وہ کبھی کبھی ایسا کوئی واقعہ سن لیتے ہیں کہ سمجھ آتا ہے یا اللہ یہ ذہنی مرض ہے، کہ انسان حسد میں اتنا آگے چلا جائے کہ اپنی آخرت کے ساتھ دنیا دونوں ہی تباہ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ذہنی مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے، اسے کون ٹھیک کرے گا؟ قرآن کی روشنی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کسی کو صرف کہیں کہ یہ غلط ہے تم نہ کرو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اور کیا بیماری ہے؟ دل کی بیماری، ریا، ہر چیز دکھاوا۔ دل کی بیماریوں کا نقصان کیا ہے؟ آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ نیکیاں ادھر کر رہے ریا کی وجہ سے، محنت بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور اینڈ پہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، بدنامی۔ کیونکہ جو قیامت دنیا میں جو دکھاوے کے لیے کرے گا، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دکھاوا دکھا دیں گے لوگوں کو کہ یہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ تو کتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اور کیا بیماریاں ہوتی ہیں دل کی؟ ہر وسوسہ۔ دیکھیں اس میں وہ بیماریاں بھی ہیں جو دوسروں کو افیکٹ کرتی ہیں، اور وہ بیماریاں بھی ہیں جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ کئی لوگوں کے اندر وسوسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ زندگی جیتے ہی نہیں۔ کئی لوگوں کے اندر وہ غم میں ڈوب جاتے ہیں، یا کئی لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں مسلمانوں کی بھی ایک لسٹ بنا لیں، غیر مسلموں کی بھی بنا لیں۔ بہرحال دل کا جو بھی مسئلہ ہے، دل کو کیسا ہونا چاہیے؟ شفاف، کلیئر۔ اور اس میں کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کو۔ پھر بندہ جو ہے نا وہ ہر عمل سے پہلے وہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں۔
اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے اور ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ رہنمائی، صحیح راستے کی۔ رہنمائی۔ کس کس کو صحیح راستہ چاہیے؟ بچوں اور صحیح راستہ چاہیے۔ صحیح راستے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دور کی بات ہے نا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم جو بات کریں نا، ہم یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے نا، جو ان کو بھی سمجھ آئے۔ انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ جہنم میں کوئی گر رہا ہے۔ بتائیں، ہمیں بھی نہیں آتی نا، بچوں کو چھوڑیں، آج کل بڑوں کو نہیں آ رہی۔ جب ہدایت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس نے علاج کرانا ہے، تو جب اس کو راہ نہیں نہ ملے گی تو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ادھر سے غلط دوائیاں کھائے گا، پیسے دے گا، نقصان کرے گا، دکھ اٹھائے گا اور بیمار ہوگا، پھر واپس دوسری جگہ ٹرائی کرے گا، تیسری، یہ اس کو راہ نہیں مل رہی۔ اس کو راہ جب مل گئی تو وہ ٹھیک کر کے اسی جگہ جائے گا جہاں سے اللہ نے اس کو شفا دینی ہے، اور جو ہے وہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز ہی خریدنی ہے۔ کبھی آپ ایک جگہ پیسے لگا رہے ہیں، غلط لے کے آ رہے ہیں، دوسری جگہ لگا رہے ہیں، وہ غلط ہو رہی ہے، تیسری۔ آپ کو راہ چاہیے، آپ کو سیدھی راہ چاہیے۔ اچھا، اب چیز تو بڑی اچھی آپ خرید کے لا رہے ہیں، پیسے بھی آپ کے کم ہی لگ رہے ہیں، لیکن سارا سلسلہ حرام پر مبنی ہے، تو آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ پھر وبال ہی وبال ہوگا۔ تو ہمیں رہنمائی ہر قدم پر چاہیے۔ کس کس کو چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں اللہ مجھے ہر لحظہ تیری رہنمائی چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے نیکسٹ اسٹیپ جو اٹھا رہی ہوں اس میں میرا فائدہ یا نقصان کتنا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اور میرا خیال ہے یہاں ہر شخص جو بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جی نقصان ہو؟ ہر معاملے میں ہم کتنے حریص ہوتے ہیں جی ہمیں میکسیمم فائدہ ہمیں ہی ہو۔ تو وہ اس فائدے کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے۔ اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ساتھ والے کو دھکا دو گے تو بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس فائدے کے لیے تمہیں اللہ سے رہنمائی چاہیے، تو وہ کہاں ہے؟ ہدن، اس میں ہدایت ہے۔ یہ ہر قدم کی راہ دکھائے گا۔ اگر اسے پڑھو گے تو سمجھو گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اور کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے جو اس کو مان لیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اس کی باتوں سے ایگری کر جاتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں نا، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ باقیوں کے لیے بوجھ ہے۔ باقی سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کھولیں، پھر پڑھیں، پھر دیکھیں، نہیں، وہ جو مانتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ پھٹ جاتا، دب جاتا، خشیت اس کے اندر خوب آ جاتی، خوف اور خشیت آ جاتی اللہ کی۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اتنا ہیوی ہے۔ تو اس میں ایک کمپیریزن ہے کہ انسان کے دل پہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا ہم اس کو جب حاصل کریں یا اس سے اپنا تعلق بنائیں تو ہمارا دل بالکل ایسا ہی رہنا چاہیے جیسا ہے، بے پرواہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کے آگے جھک جانا چاہیے، دب جانا چاہیے، خشیت آ جانی چاہیے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں، جو لوگ آپ لوگوں میں سے قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں یا اس کے فہم سے تھوڑے بہت واقف ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ واقعی قرآن اٹریکٹ نہیں کرتا، آپ لاجواب نہیں ہو جاتے اللہ کی باتوں کے آگے، اور آپ کا دل جھک نہیں جاتا، دب نہیں جاتا، آپ کی ساری سوچیں اور آپ کے ساری پیچھے ہی رہ جاتی ہیں چیزیں، اور اللہ کا کلام حاوی ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا کمال۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ایک ڈرانے والا ہو جائے۔ فرقان، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا، فرق کرنے والا۔ کس چیز میں فرق کرتا ہے؟ حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں، نیکی اور بدی میں، جھوٹ اور سچ میں، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی باتوں اور حقیقت میں، خرافات اور حقیقت میں ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ ٹائم لگائیں، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پرکھیں، پھر آپ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں۔ جتنا آپ ٹائم لگاتے ہیں اتنا آپ سٹرونگ ہوتے ہیں، پھر آپ مضبوط قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی بنیاد میں قرآن ہوتا ہے۔ پھر آپ اتنے نہیں ہلتے، آپ اٹریکٹ نہیں ہوتے معاشرے کی واحیات چیزوں سے، بلکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ گند ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ قرآن کو اللہ نے فرقان کہا ہے۔ تو یہ صرف حق اور باطل، مشکل لفظ نہیں استعمال کریں، لوگوں کے لیے آسانی بھی بنائیں، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، غلط اور صحیح،
ٹھیک ہے، ان سب چیزوں میں یہ ڈفرینشیٹ کر کے بتاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اس کو یہ نور ہے نا قرآن، تو جب آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا آپ ٹارچ کی روشنی سے دیکھ سکتے ہیں نا کہ آگے گڑھا تو نہیں ہے جس میں پیر رکھنے والا ہوں، کہ سیدھا رستہ ہی ہے، کہیں میں کھائی میں تو نہیں گرنے لگا. تو وہ اگر ٹارچ ہے نا، جس انسان کے ہاتھ میں یہ روشنی ہے قرآن کی تو اسے اگلے رستے نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گر تو نہیں رہا یا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. تو وہ جب روشنی ہوگی تب دیکھے گا نا. اگر روشنی ہاتھ میں نہیں ہے، ساری زندگی گزار کے آخر میں روشنی سے پیچھے دیکھے گا کہ وہ کیا کیا کر کے آیا تھا، تو پھر حسرت ہوگی. تو اس لیے اپنے بچوں کو، ہر ایک کو قرآن کی روشنی سے ضرور منور کریں. پھر اس میں ہم کچھ احادیث بھی دیکھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ ہے. الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. تو یہ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں الف لام میم کہنے پہ ہو گئی. تو اب قرآن پڑھنے کا یہ کیا فائدہ؟ یہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سا فائدہ ہے جو ہمیں آخرت میں دیکھیں. جب انسان کو ایک نیکی کم ہوگی نا تو وہ ساروں سے مانگے گا، اس کو کوئی بھی نہیں دے گا، اور اس کا پلڑا نہیں وہ ہوگا بھاری، اور وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو یہ موقع ابھی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے بیلنس جمع کرتا رہیے نیکیوں کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی سب تلاوت کرے. کوئی یہ سوچ کر کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ابھی، یا میری زبان سے ابھی روان نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا، وہ چھوڑ نہ دے. سب لگ جائیں اسی رستے کے اوپر. جو اچھا پڑھتا ہے وہ بھی پڑھے، جو اٹک کے پڑھا اور کوشش کر رہا ہے وہ بھی پڑھے. اجر سب کے لیے. تو مقصد کیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہنے کا اجر ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ ہے. اس کو چھوڑ دینا مجھے آتا ہی نہیں ہے، میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اس سے کٹ آف نہیں ہونا. سب کو موقع دیا گیا ہے کہ سب اس کے ساتھ جڑے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہیں قرآن والے، اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے، یعنی اہل اللہ اور خاصۃ. اہل القرآن کون ہیں؟ جو اہل اللہ ہیں، اللہ کا کنبہ ہے. اللہ نے ان کو اپنا کہا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ان کے دلوں میں اور وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے. تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اہل قرآن ہیں، لیکن مسلمان ہو کر، اہل قرآن ہو کر بھی اگر ہم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے تو پھر زیادہ گناہ کی بات نہیں ہے. ایک تو وہ قوم ہے نا جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، جن کے ہاتھ اس کی رسائی نہیں ہوئی. جن کو رسائی ہے اور جو پیدائشی مسلمان ہیں پھر وہ بھی چھوڑ دیں تو پھر کیا ہے. اچھا، ایک بہت پیارا یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے. لوگ اسے اپنے ہاتھوں کے کپ میں لے رہے ہیں، کوئی کم لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، واللہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بادل، یعنی وہ جس سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے نا، وہ بادل اسلام ہے، اور شہد اور گھی سے مراد قرآن مجید کی حلاوت اور شیرینی ہے، اور کم یا زیادہ لینے سے مراد قرآن مجید کا کم یا زیادہ یاد کرنا ہے. یعنی وہ جو بادل ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں سے وہ میٹھی چیز کیا ہے جو ٹپک رہی ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے، وہ شہد اور گھی، وہ فائدہ مند چیز. اور اس میں سے زیادہ اور کم لینے والے وہ ہیں جو کوئی زیادہ یاد کرتے ہیں، کوئی کم یاد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ قرآن جو ہے نا، اس کو پھر اپنے اپنے پیالے میں جتنا جو جمع کرے، جس نے جتنا فائدہ لینا اتنا جمع کرے. پھر یہ بھی آتا ہے ابن حبان کی حدیث میں کہ قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا. جس نے اسے اپنا پیشوا اور راہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈالا اسے جہنم میں لے جائے گا. تو یہ قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے بحیثیت مسلمان جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، سب کے گھر میں قرآن ہے. اگر روز نہیں کھولتے تو وہ کیا گواہی دے گا کہ مجھے بھول کے مجھے چھوڑ دیا.
تو قرآن کو روز کھولنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، امت کی امت پوری دیکھ لیں، جب چھوڑتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، اور جن ادوار میں اس کو تھاما تھا تو کیا حال تھا۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ قرآن کو تھامنا عزت کا باعث ہے، ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اللہ احسان کرتا ہے کہ اس نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو جنت بھی بنا دیتا، جہنم بھی بنا دیتا، معاملات سارے ایسے ہی ہوتے اور کتاب نہ بھیجتا، رہنمائی کوئی نہ ہوتی، پھر بندے اسی طرح آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح زندگیاں گزارتے اور چلے جاتے، اور آخر میں پتہ چلتا وہ جنت جا رہا ہے وہ جہنم جا رہا ہے، اور کوئی پوچھ بھی نہ سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پر اللہ چونکہ الرحمن ہے تو اس نے بندے کو جب پیدا کیا، اس کے لیے جو قانون قاعدے بنائے، تو اس کو آگاہ بھی کیا کہ یہ ہے کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں فرشتے مومن کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو قبر میں فرشتے یہ ساری باتیں پوچھیں گے سب سے، سب جو پیدا ہوئے ہیں انہوں نے مرنا تو ہے اور قبر میں بھی جانا ہے، کوئی اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتا نا۔ تو وہاں پر جا کے وہ فرشتے آئیں گے، اور کبھی کسی کتاب میں وہ فرشتوں کا بھی بیان پڑھیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے کہ اگر آپ ان کے بارے میں سوچ ہی لیں، پڑھ ہی لیں تو ڈر جاتے ہیں، تو جب وہ آئیں گے اکیلی قبر میں تو کیا حال ہوگا۔ تو وہ فرشتے یہ پوچھیں گے، تو جو مومن ہوگا نا وہ جواب دے سکے گا۔ وہ مومن کیسے جواب دے گا؟ کیسے مومن کو اس کا جواب آتا ہے اور کافر کو نہیں آتا یا منافق کو نہیں آتا؟ ہاں جی، وہ کہہ رہا ہے نا، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ کتاب پڑھ کے اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہی سب کچھ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق بنائیں اور کتاب پڑھیں۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے سے سودا خریدا ہے اور اس میں مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع بخش سودا نہ بتاؤں؟ آدمی نے عرض کیا اس سے زیادہ نفع بخش سودا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی 10 آیتیں سیکھ لے وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے۔ وہ آدمی گیا اور قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھیں اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ 10 آیتیں ہی سیکھ لو نا تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہے، تو دوسری طرف وہ کتنے پریکٹیکل صحابی تھے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو وہ پھر سوچتے کبھی ٹائم ملے گا تو سیکھیں گے 10 آیتیں، یا پتہ نہیں کس فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کتنے عقل مند تھے، کتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم وہ گئے 10 آیتیں سیکھی اور آ کے بتایا بھی کہ اللہ کے رسول میں سیکھ آیا ہوں، تو یہ ان کی گواہی بھی بن گئی اور ان کے عمل میں بھی آ گئی۔ ہم نے سنا اور ہم نے ہاں جی، سمعنا واطعنا، وہ ایسے ہی لوگ تھے۔ تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ بس اپنے لیے سوچ لیں کہ اگر آپ کو بڑھنا ہے نا آگے، یہ جو فاستبقوا الخیرات ہے نا، نیکیوں میں آگے جانا، اچھائی میں سبقت لے جانا، قرآن کے معاملے میں آگے بڑھ جانا، اللہ کے معاملے میں صحیح اور آگے بڑھ جانا، یہ خالی آخرت کا آگے بڑھ جانا نہیں ہوتا، یہ دنیا کی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا جب ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے ہیں، تو پہلے ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی حسنہ مانگ رہے ہیں نا، اور پھر آخرت کی حسنہ۔ اب مجھے بتائیں کیا حرام مال سے بنے ہوئے بڑے بڑے محلات حسنہ ہیں، یا حرام مال سے پلا ہوا جسم حسنہ ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ حلال اور طیب حسنہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس ڈھیر سارا کھانا اور وہ باسی ہو، آپ اس کو اچھا کھانا کہیں گے؟ یا آپ کے پاس ڈھیر سارا کھانا کوئی حرام پکا کے لے آئے، کوئی مردار جانور کا لے آئے، آپ اس کو حسنہ کہیں گے؟ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ پاک اور طیب۔ تو دنیا میں بھی پاک اور طیب اور آخرت میں وہی پاک اور طیب حسنہ کا سبب بنتا ہے۔ جو دنیا میں حسنہ ہوتا ہے وہی آخرت تک جاتا ہے نا، جو یہاں بنیاد حسنہ پہ لگتی ہے وہی عمارت حسنہ وہاں تک جاتی ہے نا۔
وہی قنا عذاب النار، آخرت کے عذاب سے بچانے کا سبب اللہ بناتے ہیں اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا ایک الگ ڈبے میں ہے، آخرت کسی الگ ڈبے میں، ہم فارغ ہوں گے تو آخرت کے اوپر ذرا توجہ کریں گے۔ یہ سب ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر جی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید ایک تھکے ماندے آدمی کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگایا اور تمہیں گرمی میں پیاسا رکھا۔ بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا پھل پاتا ہے۔ آج میں دوسرے نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں، چنانچہ قرآن کی سفارش پر پڑھنے والے کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو قیمتی لباس پہنائے جائیں گے، جس کے مقابلے میں دنیا اور ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ قاری کے والدین عرض کریں گے کہ اے رب، ہماری یہ عزت افزائی کس عمل کے بدلے ہوئی؟ انہیں جواب دیا جائے گا کہ اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں۔ خود قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن کریم جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اس طرح پڑھ اور جنت کے درجات چڑھتا جا، تیری آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک تو ان والدین کے لیے اس میں خوشخبری ہے جو اولاد کو دین کی تربیت دیتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، اور خود جو قرآن سے جڑا ہوا ہے اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں آ رہی کہ اس کے حصے کا اجر والدین کو مل رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں مل رہا، اس کو کتنا کچھ مل رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ دنیا اور آخرت انٹر لنکڈ ہیں، یہاں کیا بتا دیا کہ جیسے دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے نا، جتنا اس نے دنیا میں پڑھا ہے، جتنا پڑھا ہے اتنا وہاں پڑھ پڑھ کے اتنی منزلیں طے کرتے جاؤ، جتنا یہاں پڑھا اتنی وہاں منزلیں طے کرتے جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم نہیں امیجن کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کتنے شر ہم سے چھٹتے رہتے ہیں اور کتنی جگہ ہمیں کامیابی نصیب ہوتی رہتی ہے قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ قرآن خالی وہی نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے اور پھر ہم ختم القرآن رکھ لیں۔ یہ کانسیپٹ ہمیں کہاں سے آیا ہے کہ کہیں اوریجن میں ہمیں پتہ تھا کہ قرآن باعث برکت ہے اور اس سے پریشانیاں ہٹتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم روز خود قرآن پڑھتے ہی رہیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا چڑھتے جائیں گے، اتنا زیادہ آگے پڑھیں گے اور دنیا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اچھا پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اگر تم صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دیکھیں 100 رکعت نفل اور ایک آیت سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر اس کا معنی سیکھنا، اس سے رہنمائی لے سکنا، اس کے فہم کو جاننا، یہ سب سیکھنا ہے۔ اچھا یہ جو ہم فہم سیکھتے ہیں قرآن کا، ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے نا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، رہنمائی مل سکے، اللہ کی باتیں ہم جان سکیں، چونکہ ہم عرب نہیں ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، اردو بولتے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو کیا عرب سمجھتے؟ عرب بھی سمجھتے ہیں، عربوں کی بھی تفسیریں ہوتی ہیں۔ وہیں سے ہم صحابہ کرام نے نہیں وقت لگایا قرآن کے ساتھ کہ وہ کہتے تھے عربی تو ہمیں آتی ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ بھی وقت لگاتے تھے۔ تو اب جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک اللہ کا کلام عربی میں آیا نا، اس کو آپ نے سارا سمجھتے رہے تو اس عربی کو نہیں چھوڑ دینا، وہ سب کو سمجھ کے آپ نے اسی کو سمجھنا ہے، اس عربی کو ہی سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ تفسیر ہی پڑھتے جا رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں بس مجھے معنی سمجھ آ گیا، اب میں 4 جگہ بیٹھ کے درس ہی دے رہا ہوں۔ نہیں، خود تلاوت ہی نہیں کی آپ نے۔ تلاوت قرآن موسٹ امپورٹنٹ ہے، اسی کے لیے آپ یہ سب سمجھ رہے ہیں نا، کہ تاکہ اس تلاوت میں تھوڑی خشیت پیدا ہو، اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو معنی سمجھ آئے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں بھی کوئی احساس ہو اور آپ کو رہنمائی بھی ملے۔ اچھا پھر یہ بھی آج کل کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو ٹھہر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بازار والوں تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔
وراثت کیا ہوتی ہے؟ مرنے والا چھوڑ کے ہاں جو بھی چھوڑ جاتے ہیں پیچھے، وہ عام طور پہ لوگوں کی انٹرسٹ کی چیز کیا ہوتی ہے؟ پیسے، جائیدادیں اور زیورات، یہ سب چیزیں میراث ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں کیوں نہیں جاتے اور اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا میراث تقسیم کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد میں۔ لوگ جلدی سے دوڑ کر مسجد چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ لوگ مسجد سے پلٹ کر واپس آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم مسجد گئے تھے، وہاں تو کوئی چیز تقسیم ہی نہیں ہو رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کیا مسجد میں تم نے کسی کو نہیں دیکھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور بعض لوگ حرام و حلال کے مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ افسوس تمہارے حال پر، یہی تو نبی کی میراث ہے۔ تو نبی کی میراث کیا ہے؟ علم۔ ان کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ کیا علم کی کوئی اہمیت کم ہے سونے چاندی جائیدادوں اور سب چیزوں سے؟ ہے اس کی حیثیت کیوں زیادہ ہے، اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہدایت کے بغیر نا یہ سونے چاندی جائیدادیں، ہاں ایوری تھنگ کچھ بھی ہے نا، اگر اس میں ہدایت شامل نہیں ہے نا تو وہ وبال ہی بن جائے گی، وہ الٹا بوجھ ہو جائے گی، اس کی پوچھ اور پکڑ ہی ہو جائے گی۔ کئی لوگوں کو ان کے مال جو ہیں وہ تپا تپا کر قیامت کے دن ان کے ساتھ چپکائے جائیں گے۔ کئی لوگوں کا مال ان کے لیے ناگ یا یہ کیا سانپ بن کر ان کو ڈسے گا، تو یہ تو وبال ہو گیا نا، اور دنیا میں بھی وہ ٹینشنز ان کو لگ جاتی ہیں۔ تو برکت اور یہ سب جو ہے نا، یہ اصل میں اس علم کی وجہ سے، اور ایسا سوچنا، یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے لوگوں کے اندر کہ پتہ نہیں دین کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ ہم نے وقت لگا لیا، یا اگر ہم اس کی طرف آ گئے تو کوئی دنیا ہم سے ہٹ جائے گی یا رہ جائے گی یا ہم کہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، تو یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں سکھائی ہے وہ کون سی ہے؟ کسی کو پتہ؟ یس، وقر رب زدنی علما، اور کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم میں اضافہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپ ڈیٹ رہتے ہیں۔ ہم اب دیکھیں کئی والدین کو ان کے بچے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آج کل باہر کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ یوز ہی نہیں کرنا آتا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، اگر اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے نا، تو اس کو جو چیز پتہ ہے نا وہ تا قیامت تک رہنے والی ہے۔ تو سب سے اپ ڈیٹ، سب سے زیادہ نیو ورژن ہمیشہ کے لیے نا وہ قرآن ہی ہے۔ وہ ہر دور کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اس میں قیامت تک کی خبریں موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہمیں کامیابی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اگر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں بحیثیت مسلمان، یا جن غیر مسلم نے چھوڑا وہ تو خیر، لیکن جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ گمراہی میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک تو گمراہی میں پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر نیکی کرنے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، پھر اگلی نسلوں میں وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے چیز، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ جو سوسائٹی کے اندھیرے اور پریشرز اور وہ ہم پر حاوی ہونے لگتے ہیں، کچھ اندر کے وسوسے اور کچھ باہر کے برائیاں، وہ سب مل جل کر ہم ایک ڈسٹ بن بن جاتے ہیں، جس کا ٹھکانہ پھر آپ بتائیں نا جنت تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے کیا کریں کہ ان کو اندر باہر سے صاف کرنے کے لیے خود کا دل بھی صاف، اور جہاں معاشرے میں بیٹھیں، کلاس روم میں، گھر میں، سوسائٹی میں، جہاں بھی آپ چاہیں، آپ ایک صاف دل قرآن والے کی حیثیت سے بیٹھیں، تو پھر آپ دوسرے کے لیے بھی رہنمائی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے ہم تنگ معیشت بنا دیں گے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اور وہ قیامت کے دن جب اندھا اٹھے گا تو اللہ سے پوچھے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پیش کی گئی، تم نے بھلا دی تو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ اب سوچیں نا کہ دنیا میں سب آنکھوں والے ہیں، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو انہیں کہا جائے گا کیونکہ تم دنیا میں نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو دنیا میں کون نہیں دیکھ رہا آنکھیں ہونے کے باوجود؟ صحیح اور باطل میں تمیز نہیں کرتا، ہاں، جنہیں اچھائی اور برائی کا فرق نظر نہیں آ رہا، تو آنکھیں لگی ہوئی ہیں پر وہ فائدہ نہیں دے رہی۔ قرآن میں ہے نا یہ آیت، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ وہ ان کے دل ہیں پر انہیں سمجھ کوئی نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے کوئی نہیں، کان ہیں سنتے کوئی نہیں۔ ایک آرگن ملا ہوا ہے
استعمال ہی کوئی نہیں کیا تو بس اس آرگن کی ایکسپائری کے ساتھ آپ کی چھٹی، پھر اگلے دن جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو اندھے اٹھیں گے، کیونکہ آنکھیں کس لیے ملی تھیں؟ حق دیکھنے کے لیے، رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرینس کرنے کے لیے، کان اسی لیے ملے تھے، اور اسی لیے دل اللہ نے اتنا پیارا آرگن لگایا تھا کہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کا فرق کر کے دیکھو، یہ کر سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی روشنی کے انڈر رہ کر یہ سب آرگنز ایسے کام کر سکتے ہیں، اور اگر دنیا میں ہم ان آرگنز کو اس کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہ ہمارے استعمال میں نہیں آئیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے پاس ان کی روشنی ہوگی ہی نہیں، تو لٹرل فارم میں آ جائیں گے نا، کیونکہ دنیا میں ہم نے ان سے دیکھا ہی نہیں صحیح چیز کو، تو وہاں پھر دیکھنے کے لیے موقع ہی نہیں ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن میں کہ وہ فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب یہ ہے میری وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ سوچیں کہ پیغمبر اگر یہ شکایت کر دے کسی کے بارے میں تو پھر اس کے پاس کیا بچ جائے گا۔ تو اب یہ ہے قرآن کے وہ فضائل، تھوڑے سے فضائل جو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھے ہیں۔ اب اس سارے کو پڑھ کے اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ اور فہم پڑھ چکے ہیں، تو ہاتھ کھڑا کریں گے؟ چلیں الحمدللہ۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھا یا ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا کہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر یا فہم جانیں، یا اس سے ایک باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا لنک بنا لیں آپ قرآن کے ساتھ، وہ آپ نے کیوں نہیں ابھی تک آپ کا ہو سکا؟ تو کوئی مجھے شیئر کرے گا؟ یہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی موقع دے سکتے ہیں کبھی سیکھنے کا، لیکن ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم نہیں سیکھ پائے ابھی تک؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ریزن؟ اچھا کوئی دنیا میں گم ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے لگتی ہے اب یہ فارغ ہوں گے تو ہم پڑھیں گے، اب یہ فارغ ہوں گے تو آپ فارغ نہیں ہوں گے پھر، ٹھیک ہے؟ وہ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ فارغ ہوتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ اور ریلیکس ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی فضولیات آپ سے کٹتی جائیں گی اور صرف اچھی اچھی چیزیں آپ کے پاس رہتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ تو یہ سب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم نے قرآن سے اپنا تعلق نہیں بنایا، ابھی تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکے، اس کا بنیادی علم، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے 1 سال کا کورس کر لیا تو بس وہ علامہ ہو گیا اور اب اسے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن ہمیں کہاں تک ساتھی چاہیے؟ قبر تک اور حشر تک بھی، اینڈ تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ تو کم از کم اس کو گو تھرو کر لیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، اور اس میں بالکل برڈنائز نہ ہو، اس میں پریشان نہ ہو کہ آپ کا کوئی دنیا کا حرج ہو جائے گا یا آپ سے دنیا کہیں چلی جائے گی۔ دنیا اپنے فائدوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی اگر آپ اس قرآن پہ توجہ کریں گے تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ ہمارے وہ ذہن کے وسوسے ہم نے چھوڑنے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایک سوال اور میں آپ سے کروں گی کہ آج کل کے دور میں جو ہم نے شروع میں پہلے پڑھا بھی ہے کہ بہت سے فتنے ہیں جو جب ہم قرآن کی روشنی سے، اس کی رہنمائی سے دور ہوتے ہیں تو وہ ہم پر غالب ہوتے جاتے ہیں، تو ان فتنوں کا علاج قرآن میں ہے، کیسے ہے؟ اس طرح ہے کہ ہم اگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے اور اللہ کی رحمت ہوگی ہم پر، ہاں، وہ چیزیں ہمارے قریب۔ کیوں دور رہیں گے؟ کیونکہ یہ خالی وہ ایک کتاب ہم عربی میں پڑھ کے تو نہیں دور رہتے نا، عربی بھی بڑی فائدہ مند ہے، ظاہر ہے اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن اس کا سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں وہ ہمیں صحیح اور غلط کی نشاندہی کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ کب؟ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انسانوں کے اندر انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا تھا۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سناتے، وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے ان آیتوں کے ذریعے۔ یہ آیتیں جو ہے نا وہ دل سے آپ کو جب آپ پڑھتے ہیں قرآن میں یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، تو اللہ کی زبانی جب ہم یہ سارے اللہ کے کلام میں پڑھتے ہیں تو اپنے دل کی تھوڑی سی تو ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ برائی میرے اندر بھی ہے، کیا مجھے یہ جو میں نے کل کیا تھا یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ اگر غلطی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر سارا وقت ہاں جی بے چینی رہتی ہے، یہ اچھی بات ہے، غلطی ہو کر بے چینی نہ ہونا پریشانی کی بات ہے، وہ بے چینی ہونا اور استغفار کر سکنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، تلاوت کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے اور کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، والحکمہ، اور حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں تھے۔ تو آج معاشرے میں کیا ہے؟ بڑی گمراہی۔
اس کا علاج کیا ہے؟ یہی آیات کی تلاوت، یہی تزکیہ، یہی تعلیم الکتاب، یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو جتنا عام کریں گے اور ایزی وے میں عام کریں گے، برڈنائز نہیں کریں گے لوگوں کو، ان کو ویلکم کریں گے، کسی کو ٹونٹ نہ کریں، کسی کو شرمسار نہ کریں. تم نے اتنا پڑھ لیا، تمہیں ابھی تک اتنا نہیں آیا، تم اتنے بڑے ہو گئے، تم نے ابھی تک قرآن نہیں. کسی کو ٹونٹ نہ کریں. صحابہ کرام بڑے ہی تھے جب ایمان لائے تھے، اور اس وقت کسی کو ٹونٹ نہ کریں اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنا چھوڑ دیں. بس آسان، آپ ایک امت کی حیثیت سے عاجزی ہاں جی، اپنے آپ کو ایک امت سمجھیں گے نا جب، تو تب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس قرآن کے ساتھ راغب ہو کے پڑھیں گے. اجر کسی نے نہیں کسی کو بانٹنا، وہ سراسر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو اس لیے یہ جیلسی، یہ باتیں، یہ سب چیزیں یہ بیچ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ خالص ہو کر اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. تو اب ہمارا یہ آج کے لیکچر سے جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسے ہوگا، ذرا تھوڑا سا یہ مجھے بتا دیں. مثلا انڈیویجولی بتا دیں. میں جو لوگ روز قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے وہ اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں، جنہوں نے کوئی ارادہ کیا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے کو موٹیویشن ہو. قرآن سے اگر ہم روز پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے نا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہم برے کاموں سے بچتے ہیں. ہاں جی. اور ایک ٹائم میں بھی برکت ہوتی ہے. ہاں جی. تو آپ روز قرآن سے کیسے تعلق بنائیں گے یہ بتائیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق رہے. امپورٹنس دینا مطلب یہ کہ آپ مثلا ایک شخص اپنی عادت بنا سکتا ہے، اور بنانی چاہیے. استاذہ بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ فجر کے بعد آپ نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے، چاہے آپ 1 صفحہ پڑھیں یا 1 سپارہ پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں یا 4 پڑھیں، لیکن اپنی یہ ہیبٹ بنا لیں کہ آپ نے فجر کے بعد آپ نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے. کیونکہ اس وقت کوئی مارکیٹ نہیں کھلی ہوئی، کوئی دفتر نہیں کھلا ہوا، کچھ نہیں ہو رہا، اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے صبح کے وقت ایک دفعہ ضرور قرآن پڑھنا ہے. یہ آپ نے ایٹ لیسٹ کھولا تو ہے نا، ٹھیک ہے. منیمم آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں آپ نے، ٹھیک ہے. اور جن کو عادت ہوتی ہے نا پڑھنے کی، روز اگر نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے تو ان کو سارا دن مزہ ہاں نہیں جی. آتا. تو بس اب جن کو عادت ہے نا، انہوں نے عادت ٹرانسفر کرنی ہے کسی اور کے اندر. جس کو عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیار سے، محبت سے، طریقے سے یہ عادت آگے اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ ٹرانسفر کرنی ہے. اور جس کو عادت نہیں ہے اس نے عادت اپنا کر پھر آگے ٹرانسفر کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور کیسے آپ قرآن کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں؟ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتے ہیں وہ فرشتے ہاں جی، دعا دے تو لے کے جاتے ہیں آسمان. ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت کا قرآن اللہ کے ہاں حاضر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے وقت بڑی فضیلت ہے. اچھا، ایک میری یہ روٹین ہے نا کہ جب میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہوں قرآن پاک کی تلاوت یا پھر تفسیر استاذہ لگا لیتی ہوں. ہاں جی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خود بھی انسان کو ریوائز ہوتا رہتا ہے، بچے بھی، اور ساتھ نا کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اس طرح ایڈ ہوتے ہیں. ہاں جی. وہ چونکہ آپ سن رہے، اتنی توجہ سے سن رہے، تو وہ جو گزر رہے تھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی سننے والی چیز ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کسی کو دیکھتے ہیں وہ سن رہا ہے توجہ سے، تو تھوڑا سا کان وہ بھی ڈال لیتے ہیں. اور اللہ نے جب جس موقع پہ رہنمائی دے دینی ہو کسی کو، ٹھیک. پلس وہ کہ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھا کام ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ کام میں برکت ہو جاتی ہے. یس، یہ تو لازمی سچی بالکل بات ہے کہ جس کام میں قرآن اور اللہ کا ذکر شامل ہے نا، وہ کوئی جو کام ہوتا ہے نا خیر کا کام، اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت اور بڑھوتری دے دیتے ہیں، دل مطمئن رہتا ہے. تو اب اس کو تعلق میں آسان یہ چاہ رہی ہوں کہ جو عام لوگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ابھی تفسیر بھی نہیں جانتے، وہ آہستہ آہستہ اس اسٹیپ پہ آ سکتے ہیں. جمپ لگا کے آپ ایک دم کچھ نہیں بن جاتے. میں آپ کے ساتھ ایک اپنی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل میرا مطلب بہت میرا تھی اسٹریس تھا مجھے کسی چیز کا، گھریلو باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ دلوں کا سکون ہے. تو میں نے اس وقت قرآن کھولا اور میں نے تلاوت کی، اور الحمدللہ جب میں نے ختم کیا میں بالکل ٹھیک ہو گئی. جی، یہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دل کے سکون کا سبب ہے، آپ کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہے. اور ویسے انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار ہاں جی. تو اگر آپ نے دکھاوے کے لیے قرآن کھولا ہے تو اس سے دکھاوا ہی آئے گا. اور اگر آپ جیسے اب یہ درس سننے آتے ہیں، آپ ویکلی آتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ جب آتے ہیں تو اپنی اچھی نیت کر سکتے ہیں. قرآن کھولنے کے وقت آپ اچھی نیت کر سکتے ہیں. روزانہ جب کھولتے ہیں آپ ڈھیروں نیتیں کر سکتے ہیں، اجر لینے کی نیت، رہنمائی لینے کی نیت، رحمت لینے کی نیت، برکت لینے کی نیت. بس بری نیت نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اور آسان اگر کرنا ہے، اور کہ جیسے آپ فجر کے وقت اس وقت اپنی ہیبٹ بنا لیں تلاوت کرنے کی. پھر اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کر لیں، اکثر پڑھا کریں. اور سونے سے پہلے وہ آپ کو تاکہ زبانی یاد ہو جائیں، تو آپ سونے سے پہلے رات کو پڑھ لیں. شام کی وظائف
ہاں جی، تو اس میں کیا فائدہ ہے کہ وہ جو سوتے ہوئے پڑھتا ہے آخری 2 آیتیں، تو کیا ہوتا ہے ساری رات لینا اس کے لیے وہ کفایت کرتی ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ کس سے کافی ہیں اب یہ نہیں بتایا گیا، یعنی اوور آل اتنا بڑا اس کا میننگ ہے کہ وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کی بہت ساری ٹینشنز، بہت سارے مسئلے مسائل کے لیے بس آپ کو یہی کافی ہے کہ 2 آیتیں آپ یہ سوتے ہوئے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو 2 آیتیں آپ رات کو سوتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، پھر روزانہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تفسیر پڑھ لی ہے یا پڑھا رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اس کو چھوڑیں نا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی تو وہ اس کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح کسی تجوید گروپ کے ساتھ، کسی تفسیر گروپ کے ساتھ شامل ہوں اور اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں، اور جو پڑھ چکے ہیں اس کو ریوائز کریں۔ مستقل تعلق رکھیں یہاں تک کہ ہم اللہ کے حضور پہنچ جائیں، اس کے ساتھ ہی پہنچیں، اس کو چھوڑ کے نہ پہنچیں، ٹھیک انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟ ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے